السلام علیکم فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے آج جاری کردہ ویڈیو میں بہت سے نئے ویپنز کی موجودگی اور بہت کی فیوچر میں ایکوزیشن کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ترک ساختہ ڈرونز کے ساتھ مقامی ویپنز کی انٹیگریشن اور نئے مقامی ڈرون سمیت پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال دیگر ڈرونز پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے آج جاری کردہ ویڈیو میں ترک ساختہ TB2 ڈرون کے ساتھ جہاں ترکی کے ہی تیار کردہ سمارٹ مائکرومینیشن MMC اور MML ڈسپلے کیے گئے تھے، وہیں پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال ترک ساختہ TB2 ڈرون کو مقامی برق ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے، جو اس بات کی تصدیق ہے کہ پاکستان اپنے ترک ساختہ TB2 ڈرونز پر مقامی برق ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن کو بھی انٹیگریٹ اور استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کے تیار کردہ اس منیشن کو مختلف ایکسپوز میں شاہپر سیریز کے ڈرونز کے ساتھ شوکیس کیا جا چکا ہے۔ یہ ویپن 45 کلوگرام وزنی ہے اور اس کی رینج 8 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ پاک فضائیہ کی طرف سے جاری کردہ اسی ویڈیو میں ترک ساختہ اکنجی ڈرون کو بھی کئی مقامی ویپنز کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اکنجی کے ساتھ جہاں دیگر سمارٹ اور ڈم بامز اس کے ویپن پیکج کے طور پر ڈسپلے کیے گئے ہیں، وہیں MK80 سیریز کے بامز پر بیسڈ البتہ لیزر گائیڈڈ منیشن بھی اکنجی کے ویپن پیکج میں شامل ہے۔ اس ویپن کو بھی پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے مختلف ایکسپوز میں پریزنٹ کر چکی ہے۔ فرینڈز، ان ترک ساختہ ڈرونز کے ساتھ ورائٹی آف لوکل ویپنز کی انٹیگریشن جہاں پاکستان ایئر فورس کے لیے کاسٹ افیکٹو سلوشنز ہیں، وہیں ان ڈرونز کے ساتھ پاکستان کے مقامی ویپنز کی انٹیگریشن اور استعمال کی ترکی اور پاکستان کے درمیان مضبوط دفاعی تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتے تعاون کی عکاسی کرتے ہیں۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اسی ویڈیو میں گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کے شاہپر 3 کامبیٹ ڈرون کی بھی نیئر فیوچر میں انڈکشن کا ہنٹ دیا گیا ہے۔ شاہپر 3 پاکستان کے اس سیریز کا سب سے زیادہ کیپیبل ڈرون ہے، جس کو ترکی میں ہونے والی IDF دفاعی نمائش کے موقع پر اگست 2023 میں اسکیل ماڈل کے ساتھ ڈسپلے کیا گیا تھا۔ شاہپر 3 3000 کلومیٹر کی بیانڈ لائن آف سائٹ رینج اور 6 ہارڈ پوائنٹس کے ساتھ مختلف ویپنز کو کیری کر سکے گا۔ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 1650 کلوگرام بتایا گیا ہے، جبکہ اس کی ایکسٹرنل پے لوڈ کیپیسٹی 400 سے 530 کلوگرام ہے۔ فرینڈز، اب ہم پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال تمام ڈرونز فلیٹ پر مختصر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس فالکو UAVs سرویلنس مقاصد کے لیے بڑے عرصے سے استعمال کر رہی تھی، لیکن کامبیٹ ڈرونز کی پہلی مرتبہ ایکٹیو آپریشنز میں باقاعدہ استعمال کی اطلاعات 2015 میں منظر عام پر آئیں۔ 2015 میں شمالی وزیرستان میں وادی شوال میں نیسکوم کے براق ڈرون سے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد شاہپر کے ابتدائی ورژن کو بھی سرویلنس مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اب ہم تینوں مسلح افواج کے کامبیٹ ڈرونز پر بات کر لیتے ہیں، جن میں مقامی، چائنیز اور ترک ساختہ ڈرونز شامل ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنے فلیٹ میں موجود مقامی اور چائنیز ساختہ ڈرونز کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ترک ساختہ TB2 ڈرون کا انتخاب 2021 میں کیا۔ پاکستان ایئر فورس کو ترک کمپنی بیکر کی جانب سے TB2 ڈرونز غالباً 2022 کے اوائل میں ڈیلیور کیے گئے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے ان ڈرونز کو باقاعدہ اپریل 2022 میں مرید ایئر بیس پر ڈپلائے کرنا شروع کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان ایئر فورس کی طرف سے تقریباً 2 درجن کے قریب TB2 ڈرونز اکوائر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید کی ایکوزیشن کے بھی امکانات ہیں۔ ترک کمپنی بیکر کا ٹیکٹیکل بلاک 2 یعنی TB2 ڈرون اب تک مختلف ممالک کی سروس میں 5 لاکھ سے زائد فلائٹ آورز مکمل کر چکا ہے۔ یہ ڈرون 2014 سے ترک مسلح افواج کی سروس میں شامل ہوا اور اب تک 500 TB2 ڈرونز پروڈیوس کیے جا چکے ہیں۔ TB2 ڈرون مسلسل 27 گھنٹے تک فلائی کرنے اور زیادہ سے زیادہ 25,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس ڈرون میں آٹو ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کے علاوہ فلی اٹونومس نیویگیشن اور روٹ ٹریکنگ فیچرز موجود ہیں۔ یہ ایک کامبیٹ پروون سسٹم ہے جس کو شام، لیبیا، عراق، آذربائیجان اور یوکرین میں مختلف آپریشنز میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس ڈرون کا ونگ سپین 12 میٹرز ہے
اور یہ 700 کلو گرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ کے ساتھ 150 کلو گرام ایکسٹرنل پے لوڈ کیری کر سکتا ہے۔ ترک کمپنیوں نے اس ڈرون کے لیے 8 سے لے کر 30 کلومیٹر کے گائیڈڈ منیشن تیار کیے ہیں، جبکہ حالیہ دنوں میں بیکر نے 30 کلو گرام وزنی کمان کش کروز میزائل بھی متعارف کروایا ہے۔ یہ اسمارٹ کروز میزائل 200 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے اور یہ کروز میزائل 720 کلومیٹر پر آور کی زیادہ سپیڈ اور 360 کلومیٹر پر آور کی کروزنگ سپیڈ سے مختلف اہداف کو لانگ رینج پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میزائل کی بدولت TB2 ڈرون کو اس لیگ میں ایکسیپشنل اسٹینڈ آف اسٹرائک کیپیبلٹی حاصل ہوئی ہے۔ بیکر کمپنی کی جانب سے اس کروز میزائل کو انٹیلیجنٹ منی کروز میزائل قرار دیا گیا ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سپورٹڈ آٹو پائلٹ سسٹم کی بدولت آٹونومسلی آپریٹ کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ TB2 ڈرون کو اب تک 30 ممالک کی جانب سے آرڈر کیا جا چکا ہے، جس میں کچھ نیٹو ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان ایئر فورس ترک کمپنی بیکر کی تیار کردہ اکینجی ڈرون کی بھی آپریٹر ہے۔ پاکستان اس ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون کو آپریٹ کرنے والا پہلا فورن کسٹمر ہے، جبکہ پاکستان ایئر فورس نے اکینجی ڈرون کا B ویریئنٹ ایکوائر کیا ہے، جس کی ڈلیوریز اسے اس سال کے اوائل میں شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ایک اکینجی A ڈرون بھی ٹیسٹنگ اور انٹیگریشن مقاصد کے لیے حاصل کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ اکینجی ڈرون 45,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 24 گھنٹے تک مسلسل فلائی کر سکتا ہے۔ اس میں خودکار انداز میں ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ اکینجی B ڈرون کو 2 پراٹ اینڈ وٹنی کینیڈا کے انجن سے پاور کیا گیا ہے، جو 1500 ہارس پاور جنریٹ کرتے ہیں۔ اکینجی ڈرون 20 میٹر کا ونگ سپین رکھتا ہے اور اس پر کئی طرح کے گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ 1500 کلو گرام ایکسٹرنل پے لوڈ کے ساتھ 16 ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کو اکینجی ڈرون پر ایک وقت میں کیری کیا جا سکتا ہے۔ اکینجی ڈرون کے سب سے لیتھل ویپن اس کا 280 کلومیٹر رینج کے ساتھ سوم کروز میزائل اور بیکر کمپنی کا ہی تیار کردہ کمان کے اسمارٹ کروز میزائل ہے، جو 200 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے۔ فرینڈز، اکینجی ڈرون پر فیوچر میں ترکی کے مقامی ایئر ٹو ایئر میزائلز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا، جبکہ اینٹی شپ رول میں راکٹسان کے جیکر اینٹی شپ کروز میزائل اور مقامی ایئر لانچ لوٹرنگ منیشن کو بھی اکینجی کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ اکینجی ڈرون پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی بدولت اسے ویری لانگ رینج پر استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے فیول کیپیسٹی کے لحاظ سے اکینجی ڈرون کو 700 کلومیٹر تک فلائی بھی کیا جا چکا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی سروس میں چائنیز ساختہ ونگ لانگ 1 ڈرون کی ایک لحاظ سے تصدیق 2016 میں سامنے آئی، جب ایک ونگ لانگ 1 ڈرون میاں والی ایئر بیس کے قریب حادثے کا شکار ہوا۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس یقینی طور پر چائنیز ساختہ ونگ لانگ ڈرونز استعمال کر رہی ہے۔ اس کے بعد 2017 اور 18 میں 2 ونگ لانگ 1 ڈرونز کی میاں والی ایئر بیس پر موجودگی کی سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے نشاندہی کی گئی۔ البتہ ان سیٹلائٹ امیجز سے یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ ڈرونز غالباً ٹیسٹنگ اور ایویلیویشن کے پروسیس سے گزر رہے ہوں۔ اس کے بعد 2019 میں میاں والی ایئر بیس کی سیٹلائٹ امیجز میں یہ دونوں ڈرونز وہاں موجود نہیں تھے اور نہ ہی ان کی کوئی خبر ریلیز کی گئی۔ اس کے بعد 2 سال بعد یعنی فروری 2021 میں دونوں ونگ لانگ 1 ڈرونز دوبارہ میاں والی ایئر بیس پر سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے دیکھے گئے۔ گو کہ ونگ لانگ 1 کی سروس میں موجودگی کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہوئی، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ونگ لانگ 1 اور ونگ لانگ 2 پاک فضائیہ کی سروس میں سرو کر رہے ہیں، جبکہ انڈین میڈیا کی طرف سے 50 کے قریب ونگ لانگ 2 ڈرونز کی پاکستان میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت لوکل پروڈکشن کی بھی خبریں دی گئیں، لیکن اس قسم کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن کسی لیول پر دستیاب نہیں۔ ونگ لانگ 1 ڈرون میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ اس کو امریکی MQ-1 پریڈیٹر کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس ڈرون نے فرسٹ فلائٹ اکتوبر 2007 میں لی، جبکہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن جیسے فیچرز اس ڈرون میں موجود ہیں۔ ونگ لانگ 1 ڈرون 20 گھنٹے کی انڈیرنس اور 16,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کی رینج 4,000 کلومیٹر اور یہ 280 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ ونگ لانگ 1 ڈرون کا ونگ سپین 14 میٹرز ہے اور یہ ڈرون 200 کلو گرام ایکسٹرنل پے لوڈ کے ساتھ کئی طرح کے گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن کیری کر سکتا ہے۔
2021 के अवाइल में पाक फिजाइया की तरफ से चीन की एविक से विंगलोंग 2 ड्रोन्स खरीदने की खबर दी गई, क्योंकि पाक फिजाइया की जानिब से इस ड्रोन को बड़ी तादाद में एक्वायर किए जाने की इतलात हैं, लेकिन को प्रोडक्शन का अभी के लिए कोई इरादा जाहिर नहीं किया गया। फिर जुलाई 2021 में विंगलोंग 2 ड्रोन को उसी मियांवाली एयरबेस पर स्पॉट किया गया जहां इससे पहले विंगलोंग 1 ड्रोन को देखा गया था। पाकिस्तान के बारे में इतलात है कि उसने चीन से विंगलोंग 2 ड्रोन सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ एक्वायर किए हैं, जबकि इसके साथ वाइड वैरायटी ऑफ चाइनीज एयर टू ग्राउंड मिनीशन भी हासिल किए गए हैं। विंगलोंग 2 को ज़्यादा पावरफुल WJ-9A टर्बोप्रॉप इंजन से पावर्ड किया गया है। विंगलोंग 2 4200 किलोग्राम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट रखता है। इसका विंग स्पैन 20.5 मीटर्स और ये ड्रोन 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करने और 32,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। ख्याल रहे कि विंगलोंग 2 ड्रोन को भी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस कैटेगरी में शुमार किया जाता है। इस ड्रोन की इंड्योरेंस 32 घंटे है, जबकि इसकी एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी 480 किलोग्राम है। विंगलोंग 2 एक वक्त में 12 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स कैरी कर सकता है। एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत इस ड्रोन में ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग सलाहियत मौजूद है। दिसंबर 2017 में विंगलोंग 2 ड्रोन पर वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट किए गए थे, जिसमें कई तरह के GPS, लेजर और इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल्स और बॉम्ब्स को टेस्ट फायर किया गया था। इस ड्रोन के वेपन्स में KD-9 और KD-3 लेजर गाइडेड मिसाइल्स, ब्लू एरो 7 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और TL-2 के अलावा AG-300M 18 किलोमीटर की रेंज के साथ इस ड्रोन पर कैरी किए जा सकते हैं। इसके अलावा विंगलोंग 2 ड्रोन पर एंटी शिप मिसाइल्स की इंटीग्रेशन की भी इतलात है। विंगलोंग 2 ड्रोन पर TL-10 FT-9 50 किलोग्राम बॉम्ब और GB-3 250 किलोग्राम लेजर गाइडेड बॉम्ब भी इस ड्रोन पर कैरी किए जा सकते हैं। चीन के विंगलोंग 2 ड्रोन को अब तक UAE, नाइजीरिया, पाकिस्तान और अल्जीरिया के अलावा इथियोपिया की तरफ से एक्वायर किया गया है। चीन ने इस ड्रोन का इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वेरिएंट नवंबर 2019, जबकि एंटी सबमरीन वारफेयर वेरिएंट यूहाई एयर शो 2021 के मौके पर रिवील किया। विंगलोंग 2 के एंटी सबमरीन वारफेयर ड्रोन को अमरीकी MQ-9B सी गार्डियन के हमपल्ला करार दिया जाता है, जो अब इंडिया की जानिब से भी बाकायदा एक्वायर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया की जानिब से एक्वायर किए जाने वाले स्काई गार्डियन और सी गार्डियन के बारे में तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कंप्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चीन का विंगलोंग 2 ड्रोन का एंटी सबमरीन वारफेयर वेरिएंट MQ-9B सी गार्डियन की तरह 360 डिग्री सरफेस सर्च रडार पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स पार्ट और सोनोबॉइड डिस्पेंसर्स और प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स के अलावा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से इक्विप्ड है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।